اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 2 ان اے پوئم بائی والٹر وائٹمین، جس کا ٹائٹل ہے میریکلز، اس کو ہم پچھلے 2 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ پہلے ایک لیسن میں ہم نے اس کی انٹروڈکشن پڑھی ہے اس پوئم کی، اور دوسری میں ہم نے لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 13 اس پوئم کی ایکسپلینیشن پڑھ لی ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم لائن نمبر 14 ٹو لائن نمبر 22 جو لاسٹ لائنز ہیں اس کی پوئم کی، آج ہم ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پوئٹری سیکشن کا پر چیپٹر نمبر 2 آپ کھولیے، تو وہاں جو لائن نمبر 14 تو لائن نمبر 22 جس کو آج ہم پڑھتے ہیں اس کلاس میں، تو وہاں پر آپ لائن نمبر 14 پر آپ دیکھیے۔ تو یہاں سے These with the rest, one and all, are to me miracles, the whole referring, yet each distinct and in its place. To me every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. Every foot of the interior swarms with the same. To me the sea is a continual miracle. The fishes that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them, what stranger miracles are there. تو یہ تھی لائن نمبر 14 ٹو لائن نمبر 22 جس کی میں نے یہاں پر آپ کو ریڈنگ سنائی ہے۔ تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ یہاں پر والٹ وٹمن کہتے ہیں کہ سبھی چیزیں جن کا اس نے ذکر کیا ہے اس کے لیے ایک معجزہ ہے۔ جن چیزوں کا انہوں نے ذکر اوپر کیا ہے، اوپر کی لائنز میں لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 13 میں ان کو دہراتا ہوں یہاں پر۔ وہ شام کے کھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو وہ میریکل کہتا ہے۔ وہ زمین دوز ریل کے ڈبے میں بیٹھتا ہوا ہوتا ہے اور اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مسافروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معجزہ ہے۔ وہ کسی گرمی والی دوپہر سے پہلے کے وقت میں شہد کی مکھیوں کو اپنی چھتوں کے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ وہ کھیت میں چرا رہے جانوروں کو دیکھتا ہے، کھیت میں جو جانور گھاس چراتے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معجزہ ہے۔ وہ ڈوب رہے سورج کی لاجواب خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معجزہ ہے۔ وہ آسمان میں چپ چاپ تیز چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا رہا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے لیے وہ ستارے بھی اس کے لیے معجزے ہی ہے۔ وہ بسنتی موسم میں نئے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک لاجواب نازک پتلی سی گولائی بنائے ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معجزہ ہے۔ ان چیزوں کا اس نے ذکر کیا ہے ان لائنز میں، لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 13 انہی کے بارے میں وہ اس پہلی لائن میں جو لائن نمبر 14 میں یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں شاعر والٹ وٹمن
کہ سبھی چیزیں جن کا اس نے یعنی ذکر کیا ہے جو ان لائنز میں، اس کے لیے ایک معجزہ ہے، اور باقی بچی چیزیں جن کا اس نے ذکر نہیں کیا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک معجزہ ہیں۔ وہ سب کے سب معجزے ہیں، اگرچہ وہ سبھی معجزے ہیں لیکن ہر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہے۔ کائنات میں ہر ایک کی اپنی الگ الگ جگہ ہے، ہر ایک اپنے ہی دم پر اہم ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس کے لیے دن ہو یا رات ہر پل ایک معجزہ ہے۔ کائنات میں ہر ایک مثلث انچ ایک معجزہ ہے، دھرتی کے ہر ایک مثلث گز کے بارے میں بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ یعنی زمین کے ہر ایک مثلث گز کے بارے میں بھی یعنی وہ اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی زمین کے اندر ہر ایک فٹ کے بارے میں بھی یہی سچائی ہے۔ شاعر کے لیے سمندر ایک لگاتار رہنے والا معجزہ ہے۔ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں، سبھی چٹانیں، لہروں کی رفتار، سبھی جہاز اور ان میں سوار سبھی لوگ معجزوں سے کم نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ It means the poet says that all the things he has referred to are miracles to him, and all the rest which he has not mentioned are also miracles to him. They are miracles, one and all, although they are all miracles. Each one is distinct from the other. Each one has its own individuality. Each one has its own place in the universe. Each one is important in its own right. The poet says that to him, every moment of the day and night is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. It is the same with every square yard of the earth's surface. It is the same with every foot of the interior of the earth. To the poet, the sea is a continual miracle. The fishes that swim in the sea, the rocks, the movement of the waves, the ships with the men in them, are all to him no less than miracles. The poet says that there could be no stranger miracle than these. تو یہ تھی ان لاسٹ جو لائن نمبر 14 لائن نمبر 22 کی ایکسپلینیشن۔ تو اب ان لائنز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز جو ہم نے پڑھی ہیں ان لائنز میں، ان کی میں یہاں پر آپ کو میننگ پڑھ کر سناتا ہوں دوبارہ۔ ریفرنگ مینز یعنی ریفرنگ نے وہ چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی جن کا اوپر انہوں نے پہلے ہی لائن نمبر 1 to لائن نمبر 13 میں ذکر کیا ہے۔ ڈسٹنکٹ مینز الگ یا جدا۔ دا لائٹ اینڈ ڈارک مینز دن اور رات یا روشنی اور اندھیرا۔ کیوبک مینز مثلث نما یا تکونی شکل کا۔ انٹیریئر مینز زمین کا اندرونی حصہ۔ سوارمز مینز بھرا پڑا ہے۔ کنٹینیول مینز لگاتار رہنے والا۔ تو یہ تھی ایکسپریشنز۔ اب یہاں پر پوئٹ نے جو امیجز استعمال کیے ہیں اس پوئم میں، امیجز پہلے یعنی امیجز کا مطلب دیکھتے ہیں۔ امیجز واٹ آر امیجز؟ امیجز آر پکچرز پروڈیوسڈ ان دا مائنڈ بائی دا یوز آف ٹائپیکل ورڈس۔ یعنی امیجز تصاویر کو کہتے ہیں جو کہ پیدا ہوتی ہیں شاعر کے دماغ میں، یعنی جب وہ استعمال کرتا ہے اس میں، یعنی نمونہ الفاظ کا استعمال وہ کرتا ہے اپنی پوئم میں، تو اس میں جو تصاویر اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں یعنی وہ تصاویر پیدا ہوتی ہیں
جن کو وہ ہمارے سامنے یعنی ریڈرز کے سامنے رکھتا ہے. تو Whitman has used a number of images in this poem. He has used such words that the image at once springs alive in our mind. Some of them are. Whitman نے یہاں پر یعنی بہت ساری امیجز کا استعمال کیا ہے، بہت ساری ایسی تصاویر کا استعمال اس پویم میں کیا ہے. یعنی اس نے ایسے الفاظ کا یہاں پر انتخاب کیا ہے، ایسے الفاظ کا یہاں اس پویم میں استعمال کیا ہے یعنی جن سے یعنی بالکل پڑھنے والے کے دماغ میں بالکل یعنی وہ تصاویر سامنے آتی ہیں، دماغ میں سامنے آتی ہیں. یعنی ان میں سے کچھ امیجز یہاں پر جو پویم میں اس نے استعمال کیے ہیں وہ ایسے ہیں. یعنی wade with naked feet along the beach, stand under trees in the woods, sit at table and at dinner with the rest, look at strangers opposite me riding in the car, animals feeding in the fields, thin curve of the new moon in spring. تو یہ تھی کچھ امیجز جو اس نے استعمال کیے ہیں اس پوئم میں. اس کے بعد جو رائمنگ یہاں پر سکیم ہے جو اس پوئم میں استعمال ہوئی ہے، اس میں رائم سکیم از دا پیٹرن آف ساؤنڈس that repeats at the end of a line or stanza. یعنی رائم سکیم ایک نمونہ، آوازوں کا ایک نمونہ ہوتا ہے جو ہر لائن، ہر سٹنزا کے یعنی آخر پر یعنی اس کو دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. رائم سکیمز کین چینج لائن بائی لائن، سٹنزا بائی سٹنزا اور کین کنٹینیو تھرو آؤٹ اے پوئم. یعنی جو رائم سکیم ہوتی ہے وہ تبدیل یعنی بدلتی رہتی ہیں، یعنی لائن بائی لائن، یعنی لائن کے بعد لائن، سٹنزا کے بعد سٹنزا، یہاں تھرو آؤٹ دا پوئم. Whitman did not follow any rhyme scheme in his poetry. Whitman نے کوئی رائم سکیم اپنی شاعری میں یہاں پر فالو نہیں کی ہے، یعنی اس کی کوئی رائم سکیم نہیں ہے. He wrote in the free verse، یعنی اس نے فری ورس میں لکھا ہے. یعنی it is a poem without any regular rhyme or rhythm. یعنی یہ ایسی پوئم ہے جس میں کوئی ریگولر باقاعدہ کوئی نہ تو رائم ہے اس میں، نہ کوئی ردم ہے اس پوئم میں. تو یہ تھی یعنی امیجز اور رائم سکیم کے بارے میں. یعنی اس میں کوئی رائم سکیم نہیں ہے اس پوئم میں. تو آج کی کلاس میں ہم نے یعنی ایک تو لائن نمبر 14 ٹو لائن نمبر 20 کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ یعنی ورڈز اور ایکسپریشنز کی یہاں پر میں نے آپ کو میننگز بتائی ہیں، اور امیجز اور جو رائم سکیم کے بارے میں بھی لاسٹ پر بات ہوئی ہیں. تو امید ہے آپ نے اس پوری پوئم کو یعنی آج یہ کمپلیٹ ہوئی ہے یہ پوئم، اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.